اچھا، سو سارا دیکھیں، اب آپ بھی شادی شدہ ہیں، آپ کی بھی 2 بچے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ بھی آپ ایز این اسسٹنٹ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کام کر رہی ہے، ٹھیک ہے. آپ کس طریقے سے مینیج کرتی ہے؟ کیونکہ والدین کا زیادہ تر یا شوہر جو گھر میں ہوتے ہیں ان کا زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ جی آپ بچوں کے ساتھ اپنے گھر کو کس طریقے سے مینیج کرو گی، کام کے ساتھ اپنے آپ کیسے مینیج کرو گی. سو ہاؤ ڈو یو مینیج اٹ اینڈ وٹ چیلنجز ڈو یو فیس؟ اینڈ اگین سپورٹ کتنا اویلیبل ہے اس سلسلے میں، بچوں کا کتنا سپورٹ اویلیبل ہے، شوہر کا کتنا سپورٹ اویلیبل ہے؟ This is the question that have been repeatedly asked from me time to time. میں اس میں جو سب سے بڑا جو رول ہے میں کریڈٹ دینا چاہوں گی اپنے ہسبینڈ کو. ان کی سپورٹ کے بغیر، آپ نے جیسے سپورٹ کے بغیر تو اٹس امپاسبل. آپ کا اسپاؤز آپ کے ساتھ سپورٹیو ہوگا تبھی جو ہے تو ہمارے جو ورکنگ وومن ہے وہ سروائیو کر پائیں گی اینڈ دے کین فلرش اینڈ دے کین میک دیئر نیم. اگر میں 100% نہ کہوں لیکن موسٹ آف دا ٹائم وی ڈو کو پیرنٹ. بچوں کی بہت ضروریات ہوتی ہیں جہاں پہ میں اویلیبل نہیں ہوتی ہوں اینڈ ہی از دیئر ٹو لک آفٹر دی چلڈرن. سنس مائی چلڈرن کوائٹ ینگ 7 and 5 years old. مجھے کافی چیزوں میں ان کے سپورٹ کے بغیر میں بہت سی چیزیں مجھ سے نہیں ہوتی، لیکن ود ہز سپورٹ آئی ایم ایبل ٹو cater all these needs of my children. بچوں کا جو ہے کہ گھر اور بچے اور آفس، سو اٹس اگین آپ ایک مینٹل، میرا ایک اپروچ ہے، ایک پازیٹیو اپروچ ہے میرا. ایک یہ کہ آپ کہیں کہ صبح جب میں بچوں کو اسکول پہ ڈراپ کرتی ہوں اس کے بعد میری ایک جرنی اسٹارٹ ہوتی ہے اینڈ دین آئی ہیو مینیجڈ مائی ورک، مائی آفس، مائی جاب، کہ میں بچوں کو بھی اسی طرح ان کی جو پیک اپ ٹائم ہوتا ہے میں ان کو پک کر کے اینڈ دین آئی ٹیک دیم بیک ٹو ہوم. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جتنا میں ٹائم دے رہی ہوں اپنے آفس کو اور گھر کو، میں اپنی 100% ایک کہہ سکتے ہیں آپ اخلاص کے ساتھ، ایک خلوص کے ساتھ میں وہ سارا اس کو اپنی تمام انرجی اس میں انویسٹ کرتی ہوں. اور پازیٹیو اپروچ کے ساتھ کافی چیزیں میری ایسی ہوتی ہیں کہ وہ آٹومیٹیکلی چیزیں آٹو موڈ پہ چلی جاتی ہیں. سارا دیکھیں، دیر از، جب میں جو آپ کی جرنی کو دیکھتا ہوں، ٹھیک ہے، اور پھر آپ کی پروفیشنل اکیڈیمک کیریئر کو جو میں دیکھتا ہوں، سو آئی تھنک دیر آر لاٹ آف پازیٹیو ٹیک اویز. ایک جو بڑا انسپائرنگ ہے جو جس میں آپ یو بیکم مدر وین یو آر ان دا پبلک آفس، رائٹ. اور ابھی آپ نے اپنے تعارف میں آپ نے کہا کہ جی یو آر لوکنگ آفٹر دا لینڈ اینڈ ریونیو میٹرس، جو کہ آئی تھنک پبلک آفس میں سب سے مشکل جو میٹرز ہوتے ہیں وہ لینڈ اینڈ ریونیو کے ہوتے ہیں، جس میں آپ کا واسطہ ایک تو پبلک کے ساتھ ہے کہ بینگ اے وومین، اور پھر سینسٹیو میٹرس پہ آئے گا. سو دس از سو انسپائرنگ کہ آپ اس کو بہت وائزلی اینڈ پراپرلی آپ اس کو مینیج کر رہی ہے. وٹ چیلنجز ڈو یو یوزلی فیس؟ اینڈ اگین جو میں چاہوں گا نا کہ ایز اے وومین ہم سمجھتے ہیں کہ جی ہمارے ایک یہاں پہ ایک اسٹیریوٹائپنگ ہے کہ شاید جو لڑکیاں ہیں یا جو عورتیں ہیں وہ بہت سے ایسے کام ہیں جو وہ نہیں کر سکتی. فرسٹ آن ٹاپ آف اٹ از دا پبلک ڈیلنگ اینڈ دا سینسٹیو میٹرس، جو یہاں پہ آپ دونوں نگیٹ کر رہی ہے. ہاؤ ڈو یو مینیج اینڈ وٹ چیلنجز ڈو یو فیس ان اٹ؟ اگین جو اسٹیریوٹائپنگ ہے بالکل یہ ہماری سوسائٹی میں ہے کہ ہمارے آفیسرز جو فیمیل آفیسرز ہوتی ہیں کہ وہ اس طرح سے پبلک ڈیلنگ یا جو ہمارے لینڈ ریونیو میٹرز اور سو مینی ادر پالیسی لیول پہ ہماری ہوتی ہیں میٹرز، تو وہ دے آر ناٹ، یہ ہم نہیں کہہ سکتے دے آر ناٹ کیپیبل، بٹ دیر از اے پرسیپشن کہ فیمیل آفیسرس کو تھوڑا سا ایک ہمارے ہے سسٹم میں. لیکن اگر کرنٹ گورنمنٹ اور کرنٹ سیٹ اپ میں اگر دیکھا جائے تو دے آر سو مینی فیمیل آفیسرز ان دا فیلڈ، اسسٹنٹ کمشنرز، ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنرز، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز. ریسنٹلی وی ہیڈ ڈپٹی کمشنر ایز ویل. جو لینڈ اینڈ ریونیو میٹرز ہوتے ہیں، جو پبلک ڈیلنگ جو چیلنجز ہوتی ہیں، ڈیفینیٹلی وہ ایک پیٹریارکل سوسائٹی ہے. جب ہمارے آفس میں ایک ایگزامپل دوں گی کہ ہمارے آفس میں کبھی کوئی بندہ آتا ہے تو وہ اس نوشن کے ساتھ، اس آئیڈیا کے ساتھ کہ اچھا یہاں تو ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہیں تو میرے سے بات کیسے کریں، ان کو ایک شائنس اور ایک کائنڈ آف پیٹریارکل تھنکنگ آپ اس کو کہہ دیں، وہ ان کے مائنڈ میں ہوتی ہے. اینڈ وین جو میں نے اپنے آفس میں کیا ہے تو وہ میں نے جرگے بھی کیے ہیں، میں نے کیسز، ریونیو کیسز جو ہماری کورٹ کیسز ہوتی ہیں وہ بھی سکسیزفلی ہم نے اس کو ابھی ریسنٹلی میں نے اس تمام جو میرا بیک لاگ تھا وہ میں نے بالکل زیرو تک پہنچایا ہے. اینڈ اس کے علاوہ ہماری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جن میں ہماری تمام میل، موسٹلی میجورٹی ہماری میل ہی ہمارے کاؤنٹر پارٹس ہوتے ہیں ہمارے ساتھ آفس میں ہمارے. سو دا تھنگ از کہ ابھی ایکسیپٹیبلٹی آ رہی ہے.
چیلنجز تو ڈیفینیٹلی وہی ہیں جو پیٹریارکل سوسائٹی میں ہیں، لیکن ابھی لوگوں نے ایکسیپٹ کرنا شروع کیا ہے اینڈ تھنگز آر امپروونگ اینڈ ان شاء اللہ آئی ایم ہوپ فل کہ چیزیں اور بھی بہتری کی طرف جائیں گی. Thank you so very much. I think both of you, Muzammil, Islam Saab and Sara Tawaf, true inspiration stories for our society and for all of us. اپنے سفر کو دیکھ کے اور جب آپ ابھی دیکھتے ہیں نا ایجوکیشن سسٹم کو خیبر پختونخوا میں ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن جو ڈپارٹمنٹ ہے یا جو ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن سسٹم ہے، آپ کیا نظر رکھتے ہیں، کیا رائے رکھتے ہیں ہماری ایجوکیشن سسٹم؟ ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے انڈر جو اس وقت ایجوکیشن سسٹم چل رہا ہے، جو اسکولس ہیں، اگر میں اس کو اپنے وقت کے لحاظ سے کمپیئر کروں ان چلڈرن ود ڈسیبلٹیز کے پرسپیکٹیو سے یا پرسن ود ڈسیبلٹیز کے پرسپیکٹیو سے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کافی امپرومنٹ آئی ہے. میرے زمانے میں ٹیچرز پراپرلی ٹرینڈ نہیں تھے، لیکن ایک اسلامک پرسپیکٹیو میں جا کے شاید وہ مجھے سپورٹ کرتے تھے، اسلامک ویلیوز میں جا کے مجھے سپورٹ کرتے تھے. میرے زمانے میں ویل چیئر اویلیبل نہیں تھی، ویل چیئرز اسسٹیو ٹیکنالوجی اب اویلیبل ہے. میرے زمانے میں اسکول میں ریمپس نہیں تھے یا واش روم کا کانسیپٹ پراپرلی نہیں تھا. اب اگر ہم اس کو میں اب کے زمانے میں کمپیئر کروں، کیونکہ میں بہت سارے اسکولوں میں جاتا ہوں، سرکار کے اسکولوں میں، تو اس میں یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حد تک کچھ نہ کچھ فیسلٹی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے زمانے کو کمپیئر کروں اور ابھی کو میں کمپیئر کروں تو ابھی امپرومنٹ آئی ہے. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس میں مزید کتنی بہتری کی گنجائش ہے، اور بنیادی چیلنجز اس وقت اور کون سی ہے جو کہ پرسن ود ڈسیبلٹی کو تعلیمی مواقع سے روکتی ہے؟ خیبر پختونخوا کے اندر ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں اس وقت تقریباً اینول اسکول سینسس رپورٹ کے مطابق کچھ 8,000 بچہ وہاں معذوری تعلیم حاصل کر رہا ہے. اور اگر ہم دیکھیں اوور آل، جیسا کہ پاکستان کی پاپولیشن کا اراؤنڈ کہا جاتا ہے 45% بچے ہیں ٹوٹل پاپولیشن کا، اور اگر ہم 4.9 ملین آؤٹ آف اسکول چلڈرن میں دیکھیں تو چلڈرن ود ڈسیبلٹی کی پرسنٹیج ایک فارمولہ لگائیں تو اس سے ہمیں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بہت بڑی آبادی بچے باہم معذوری کے اسکولوں سے باہر ہے. اس وقت کے پی میں 2 نظام تعلیم چل رہے ہیں، ایک ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کے پاس ہے، دوسرا سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے پاس ہے، جو اسپیشل ایجوکیشن سینٹرز ہیں. ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کے پاس وقت تقریباً ڈیٹا کے مطابق 8,000 بچہ وہاں معذوری ہے، اور سوشل ویلفیئر کے اعداد و شمار کے مطابق تقریباً کوئی 3,000 سے 3,500 کے بچہ لگ بھگ بچہ وہاں معذوری تعلیم حاصل کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ باقی بچے وہاں معذوری آؤٹ آف اسکول ہیں. یہ بہت بڑی تعداد ہے، جن میں نہ صرف ایسے بچے جو جسمانی کمزوری کے ساتھ ہیں، ویل چیئر استعمال کرتے ہیں، کرچز کا استعمال کرتے ہیں، یا وداؤٹ اینی اسسٹو ٹیکنالوجی چلتے ہیں. اس کے علاوہ بھی ہمیں سوچنا پڑے گا کہ بلائنڈ بچے بھی ہیں ہمارے پاس، پارشلی ویژول امپیئرمنٹ کے ساتھ بھی ہیں، ڈیف بچے بھی ہیں، ہارڈ آف ہیئرنگ بھی ہیں، ہارڈ آف اسپیچ بھی ہیں، اور خاص کر جو ولنریبل گروپ ہے ود ان دا کمیونٹی آف پیپل ود ڈسیبلٹی، جو ابھی بھی بہت پیچھے ہے، وہ ہے چلڈرن ود انٹلیکچوئل امپیئرمنٹس اور چلڈرن ود انٹلیکچوئل ڈسیبلٹیز. تو ہم نے جب ایکوٹی کی بات کرتے ہیں تو ہم سب کے لیے بات کرتے ہیں، تمام ولنریبل گروپس کے لیے بات کرتے ہیں. تو جب ہم ود ان دا پرسن ود ڈسیبلٹیز کمیونٹی کی بات کرتے ہیں تو ہم نے ہر امپیئرمنٹ کا خیال رکھنا ہے، ہر قسم کے بچے کا خیال رکھنا ہے. تو اس میں بچہ باہم جسمانی معذوری بھی ہو سکتا ہے، بلائنڈ بھی ہو سکتا ہے، ڈیف بھی ہو سکتا ہے، انٹلیکچوئل امپیئرمنٹ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو ہم نے یہ کرنا ہے کہ یہ جتنے بھی آؤٹ آف اسکول چلڈرن ود ڈسیبلٹیز ہیں، یہ اس وقت تک ہمارے نظام تعلیم کا حصہ نہیں بن سکتے جب تک ہم نے انڈیویجول نیڈس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا کہ بلائنڈ بچے کی کیا نیڈ ہے، ڈیف بچے کی کیا نیڈ ہے، انٹلیکچوئل امپیئرمنٹ بچے کی کیا نیڈ ہے. اور اس کے مطابق پھر ہم نے کریکولم کو ڈیزائن کرنا ہے، اس کے مطابق ہم نے بجٹنگ کرنی ہے. پھر جب یہ نظام ہم تیار کر لیں گے، اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے پہلے ایک سوال کیا تھا کہ جاپان کے اندر ڈسکرمنیشن کم کیوں ہے، پاکستان میں زیادہ کیوں ہے. جاپان کے اندر یا ڈیولپ کنٹریز کے اندر اس لیے کم ہے کہ وہاں پہ گراس روٹ لیول سے لے کے پالیسی میکنگ تک پرسن ود ڈسیبلٹیز بیٹھے ہوئے ہیں، ایکٹیو ہیں، کام کر رہے ہیں. پرائم منسٹر میری انٹرنشپ جو تھی جاپان کے اندر، وہ پرائم منسٹر کیبنٹ لا ڈویژن کے اندر تھی. اور جو اس وقت میرا ایک دوست تھا جو جاپانی تھا، سن بھی نہیں سکتا تھا، دیکھ بھی نہیں سکتا تھا، ڈیف بلائنڈ تھا، جیسے کہ ہیلن کیلر تھی. ہی واز ایڈوائزر ٹو دا پی ایم.
ان جاپان. آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایسا بچہ جو لڑکا جو سن بھی نہ سکے بول بھی نہ سکے پاکستان میں وہ جاب کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا پاکستان میں. تو ہم نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ ان کی انڈیویجول نیڈز کیا ہیں. جب ہم ان کو پراپرلی وہ چیز پرووائڈ کریں گے تو ہم میکسیمائز کر سکتے ہیں سوشل پارٹیسپیشن کو. جاپان کے اندر پرسن ود ڈسیبلٹیز آپ کو ریلوے کے ہر جگہ دکھائی دیں گے، آفیسز کے اندر، بزنس کرتے ہوئے وغیرہ وغیرہ. تو اس وجہ سے جب وہ ان کی بڑی تعداد سوسائٹی میں حصہ لے رہی ہے تو لوگ ان کو روزانہ دیکھتے ہیں. تو اس وجہ سے لوگ ان کو ڈسکریمنیٹ نہیں کرتا کیونکہ ان کی روزانہ کی روٹین میں ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب میں اس کی یہاں پہ ایک مثال کوٹ کرنا چاہوں گا. جب میں اسکول میں جاتا ہوں نا، کسی سرکاری اسکول میں یا پرائیویٹ اسکول میں، پورے کا پورا اسکول مجھے دیکھ رہا ہوتا ہے. جب میں جاپان میں کسی اسکول میں جاتا ہوں تو مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہوتا. رائٹ. ان کے لیے یہ عام بات ہے. تو ہم نے پارٹیسپیشن کو میکسیمم کرنا ہے، میکسیمائز کرنا ہے، تب ہم انکلوژن کی طرف جا سکتے ہیں.